السلام علیکم دوستو فیصلے جب خدا پر چھوڑے جائیں تو خدا بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ نواز شریف کے خلاف ہر ظلم ستم کیا گیا ایک ایک کر کے سامنے آ رہا ہے اور نواز شریف صاحب اس میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں؟ کاوے موسوی صاحب نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں جو کہا ہے وہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تفصیل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور اینڈ میں وہ جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ براڈشیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کی ہے۔ براڈشیٹ کے سی ای او اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابق ایسوسی ایشن کاوے موسوی نے کہا کہ وہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمسار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے معافی چاہتے ہیں کیونکہ 2 دہائیوں سے جاری براڈشیٹ کی فرانسک تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے 1 روپیہ کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کرتے تھے نا کہ 1 روپے ایک دھیلے کی، وہ 1 روپے کی اور 1 روپے دھیلے کی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرپشن نہیں ملی۔ گزشتہ برس کاوے موسوی حکومت پاکستان کے خلاف $30 ملین کا کیس اس وقت جیتا جب ہائی کورٹ کے عدالت کے جج سر انتھونی نے کاوے موسوی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس کیس پر پاکستان کے $65 ملین سے زائد کے اخراجات اٹھے۔ کاوے موسوی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں کے طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی سینیٹر فار سوشیگل میں ایسوسی ایشن 8 فیلو اور بطور بیڈ آف پبلک انٹرسٹ کا لا کا کام کیا ہے۔ براڈشیٹ نے 99 میں پرویز مشرف حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ نواز شریف، بینظیر بھٹو اور سول و فوجی پس منظر رکھنے والے سینکڑوں پاکستانیوں کی طرف سے مبینہ طور پر لوٹی گئی رقم کا پتہ چلا سکے۔ کاوے موسوی نے براڈشیٹ کی تحقیقات کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی بھی فرد سے متعلق بدعنوانی، چوری شدہ، چھپی ہوئی یا اس دولت جس کے ذرائع سے متعلق نہ بتایا جا سکے ایسی دولت کا 1 روپیہ بھی کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت تو بہت ملی، لیکن میں تقریباً 21 سالہ تحقیقات کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے دعوے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا اس میں کوئی شک نہیں۔ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف سے معافی مانگنے کے گہرے سیاسی نتائج ہوں گے، تو کاوے موسوی نے کہا نواز شریف کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے اپنی معذرت دہرائی۔ میں اسے دہراتا ہوں مسٹر شریف، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ 22 برس قبل جب پرویز مشرف نے آپ کے خلاف تحقیقات کرنے کو کہا تو ہمیں قائل کیا گیا تھا۔ ہم نے تحقیقات شروع کی لیکن ہم نے دیکھا ہر موڑ پر تحقیقات کو سبوتاژ کیا گیا۔ ان کا مقصد صرف آپ کو نشانہ بنانا تھا۔ لوٹی ہوئی دولت کو تلاش کرنے سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہمیں مسروقہ اثاثے یا اثاثوں کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا جس کے تعلق نواز شریف یا ان کے خاندان سے جوڑا جا سکے۔ کاوے موسوی نے اس الزام کے حوالے سے اپنے کردار کے بارے میں بھی جو 2018 کے انتخابات کے دوران سامنے آیا تھا۔ نواز شریف نے مشرق بعید کے بینک میں $10 ملین رکھے تھے۔ موسوی نے کہا کہ یہ رقم فرضی تھی۔ موسوی نے یہ بھی کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم بھی نیب نامی کرمنل آرگنائزیشن کے غلط بیانی کا شکار ہوئے۔ ہماری نیت صاف تھی۔ لندن میں ٹریبونل میں معاملات کے احاطہ تک ہمیں جو بھی معلومات ملی انہیں نیب تک پہنچایا لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ موسوی نے اس الزامات کے حوالے سے بھی 2019 کے موسم گرما میں برٹش پاکستانی ظفر علی کویسی کے ذریعے حکومت پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا لیکن پاکستان اور براڈشیٹ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا کیونکہ ایک سینئر پاکستانی اہلکار نے کاوے موسوی کہا تھا کہ وہ اثاثوں کی بازیابی پر دستخط کے بدلے اسے ادائیگی کی بازیابی پر دستخط بدلنے سے ادائیگی کریں۔ کاوے موسوی نے کہا کہ انہیں اندازہ ہے حکومت پاکستان کو حقیقی کرپشن کے خلاف جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ صرف اور صرف نواز شریف اور ان کے خاندان کا پیچھا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ موسوی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ شپنگ رپورٹس کے منسٹر علی زیدی کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان سے رابطے میں تھے۔ میں حکومت پاکستان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھا۔ لندن میں شہزاد اکبر کے ساتھ لنچ کیا۔ میں نے ایک اور وزیر علی زیدی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جنہیں وزیر اعظم عمران خان نے مجھ سے بات کرنے اور تعاون کرنے کا حکم دیا تھا لیکن انہوں نے اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ وہ چوری شدہ رقم کے پیچھے جانا چاہیے۔ میں نے پہلے دن واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اس بات کا معمولی ثبوت بھی نہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کرپٹ تھے، تاہم اس بات کے کافی شواہد موجود ہیں کہ عمران خان کی حکومت کہ کرپشن کے حوالے سے تحقیقات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ پہلے میں اس شخص سے معافی مانگوں گا جس پر کرپٹ ہونے کا الزام لگایا گیا۔ دوسرا، میں بلا جھجک اور پرزرار
اندوز میں اس فراڈ حکومت کے خلاف مذمت کروں گا جو لوٹی گئی رقم تلاش کرنے کا ڈرامہ کر رہی ہے. اور تیسرا، میں بلا جھجک پاکستانی عوام کو بتاتا ہوں کہ نیب ایک ریکٹ کے علاوہ کچھ نہیں. شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں کلیئر کرنے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کاوے موسوی نے کہا کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ شواہد کی شدید کمی تھی. میں حیران ہوں انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کارروائی کی جو آگے نہ بڑھ سکی. یہ ایک صرف دھوکہ تھا. کاوے موسوی صاحب ہے جنہوں نے مشرف دور میں یہ معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے ایک ایک لفظ بتایا ہے. میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بھی سنائیں اور اس پر تھوڑا سا بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ لوگ. No assets, no cash relating to the Nowazsharief family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nowazsharief family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawazsharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. I think anyone who, based on the fraudulent misrepresentations which were made by NAB against Mr. Nawazsharif, both as a citizen, ordinary citizen, and also as a former Prime Minister, they owe him an apology. I have no hesitation in issuing that apology on the record, in the full glare of TV cameras. The facts do not sustain the position that Prime Minister Sharif was corrupt. They do not. Quite the contrary. When you've investigated someone for all these years and have not come up with a scintilla of evidence that he has 1 rupee of ill-gotten gains, at a minimum, you have to say, I'm sorry, Mr. Sharif, for having made these accusations and have been part of it. I think given what I know of NAB now, I didn't know 22 years ago, Mr. Nawaz Sharif and his family should take this as a badge of honor, frankly, that a corrupt organization, it's a racketeer-influenced corrupt organization masquerading as a National Accountability Bureau. It really is a badge of honor for the Nawaz Sharif family that NAB should have come after them. I almost wish they came after me, because if they did, it would show that, you know a person by their enemies. If crooks are your enemies, then you're doing all right, I think. NAB was set up as a witch hunt against the political opponents of Mr. Musharraf at the time. And of course, the biggest target was Mr. Nawaz Sharif. If after 22 years I can tell you this, you can be pretty sure there's nothing else to be found, because there was nothing to be found. I had complete confidence in Imran Khan. My position is 180 degrees opposed and opposite to what it was when Imran Khan came to power. He fooled all of us. I had the misfortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. So, what a surprise, not a surprise. I have given them masses of information about our investigations, about corruption in NAB, about collusion of NAB with foreign hedge funds. They've done nothing about it, nothing. There are honest people inside NAB who are giving me information. I'm very worried for their safety and security, but they show every evidence that they are more frightened of the Imran Khan government than of their targets. It used to be the case that if you investigated a target, well, you may run into some problems. My sources who are giving me information about the collusion between NAB officials and foreign hedge funds, they have every reason to be frightened of this government. The reason why the government has done nothing is because it's a fraud. It's a complete pack of lies. I've had discussions with the minister, with ministers in the Imran Khan cabinet. I've given them masses of information. They have done nothing, absolutely nothing. Imran Khan government is a fraud. It's a fraud through and through. What I've seen, it has no respect for the rule of law. It has no interest in fighting corruption. I wish it was just hot air, but the consequences for the people of Pakistan are so dramatic, they're so catastrophic, that I have to condemn his government
in the most forthright manner, without any hesitation. عمران خان کی حکومت فراڈ ہے، اس کو کرپشن کے پیسے ڈھونڈنے میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف بدلہ انتقام لے رہی ہے. اور نواز شریف کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک کرپٹ ادارہ جو ہے وہ ان کے پیچھا کرتا کرتا یہاں پہ آیا اور ان کو سرخرو کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں کیمروں کے سامنے معافی مانگنے میں بالکل نہیں جھجک رہا، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ مجھے اس بات کی معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں شریف فیملی کے خلاف پچھلے 22 سال سے یہاں پہ جو کر رہا تھا. مجھے 1 روپے، وہ جو شوائی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے، تو ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے بارے میں، جو ان کا خاندان لندن میں یا انگلینڈ میں سیٹل ہے، کسی ایک کا بھی نام کسی کرپشن یا کسی ایسی کہانی میں نہیں ہے، یا پیسے کے ہیر پھیر یا لین دین میں نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے منسٹروں کو بتایا دکھایا کہ یہاں پہ ہیں، لیکن وہ انٹرسٹ نہیں تھے، ان کو صرف انتقام لینا تھا. پاکستان نے ملینز ڈالر پیڈ کیے ہیں اس کمپنی کو، اس بندے کو، صرف اس لیے کہ وہ نواز شریف کا پیچھا کریں اور وہاں پہ ان کا کچھ بھی نکال کر رکھیں تاکہ سیاسی طور پر استعمال کیا جائے. آف کورس اس کے پیچھے پاکستانی حکومت، مشرف کے بعد یہ عمران خان صاحب ہیں، لیکن اصل کہانی آپ سب کو پتا ہے کہ اصل کہانی ہے کون ہے. اصل گیم چلا کون رہے تھے، ادھر سے پیسے ادھر، ادھر سے پیسے ایسے، اور نام صرف نواز شریف صاحب کا تھا. لیکن میرے خیال میں آپ لوگ اگر نواز شریف کے فالوور ہیں، نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اس عمران خان کی دشمنی میں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی. عمران خان نے جتنا فائدہ نواز شریف صاحب کو پہنچایا ہے، اس کا شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو. نقصان صرف نواز شریف کو نہیں ہوا، نواز شریف کے علاوہ اس پوری قوم کا نقصان ہوا ہے، لیکن فائدہ صرف اور صرف نواز شریف کو ہوا ہے. دکھ اور تکلیف نواز شریف کے حصے میں ضرور آئی، لیکن یہ عمر بھر جو ان کے ساتھ کرپشن کا لیبل لگا ہوا تھا، عمران خان صاحب نے آ کے دھو دیا. چاہے وہ پاکستانی عدالتیں ہوں، چاہے وہ لندن کی عدالتیں ہوں، چاہے وہ قطر اور دبئی میں کوئی کیس یا کوئی بات ہو، وہ سب کی سب جھوٹ ثابت ہوئی ہیں. قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو آج پھر ایک دفعہ سرخرو کیا ہے، وہاں پر سرخرو کیا ہے جہاں پر حکومت پاکستان 22 سال سے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ملینز روپے اس پر لگا چکی تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ملے. میرے خیال میں پاکستانی قوم کے لیے اس سے بڑی اور کسی قسم کی کوئی خوشخبری نہیں ہو سکتی کہ ان کا لیڈر، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں، ان کے بے گناہ ہونے پر سب سے زیادہ خوشی میرے خیال میں انہی لوگوں کو ہوگی جو قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کے دیوانے ہیں. میری طرح آپ تمام کو سب کو مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے قائدین کو اسی طرح سرخرو کرتی رہے، وہ واپس آئیں، تشریف لائیں، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں اور ملک کو مسائل سے نکالیں. اور اس وقت جو عوام سوچ رہی ہے، اس وقت جو عوام چاہ رہی ہے، وہ ہو. یہ ہماری خواہش بھی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی رپورٹیں آنے والی ہیں، ابھی دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے وہ خود بخود شرمندہ ہو کر سامنے آ کر مانتے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں، اجازت